منیب صاحب بہت بہت شکریہ۔ منیب صاحب آپ گفتگو سن رہے تھے، کل بھی ملاقات نہیں ہو سکی، مقدمات کا بھی اب ذکر ہو رہا ہے، 9 مئی کے مقدمات کا جو جلدی فیصلہ آنے کی بات ہو رہی ہے، اس پہ بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کے ایم این ایز کو سزائیں ہو جائیں، تو آپ کو یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ عطر صاحب، اور معذرت چاہتا ہوں تھوڑا میں لیٹ ہو گیا، اس کے لیے معذرت۔ گزارش یہ ہے، دیکھیے اگر جو اس وقت حالات ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو عدالتی معاملات ہیں یہ کوئی بہت ہی زیادہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور تمام معیار پورے ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ تو پھر وہ میرے خیال میں بددیانتی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سوال میرے پاس بھی ہوتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں، بہت سے دوست اس سے شاید ان کو خوشی وہ ناراض بھی ہو جاتے ہوں، کہ دیکھیے میرا آرگومنٹ بحیثیت کام پاکستانی کیا ہے کہ آپ سزائیں ہونی چاہیے، اس ایک مقدمے میں نہیں، ہر ایک مقدمے میں قانون کے مطابق اگر آپ کے پاس شواہد ہے، فوجداری میں تو یہی چیز ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے۔ اب اگر ایک لحاظ سے آج جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا کہ پنجاب حکومت گئی کہ خان صاحب کا ریمانڈ لینا ہے، تو عدالت نے ٹھیک کہا بھائی 1.5 سال کے بعد ریمانڈ کس چیز کا لینا ہے، 1.5 سال سے وہ آپ کے پاس ہے، آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں، اگر وہاں سے اجازت مل گئی تو لے لیں ریمانڈ، اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ شیسٹ کرانے ہیں۔ لیکن میں اس کو پھر بھی ایک پازیٹیو سائڈ سے دیکھوں گا کہ اگر 4 مہینے میں عدالت یہ کہتی ہے یا کوئی کچہری فیصلہ کر دے، تو میں کہتا ہوں یہ بھی غنیمت ہے کہ 4 مہینے کے بعد فیصلہ ہو چکا ہے، ایٹ لیسٹ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں منوی فروخی صاحب میرے پاس، میں تو آج آرڈر سارا لے کر آیا ہوں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ 116 پیجز کے اوپر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ یہ کون سا فیصلہ؟ یہ سرگودا میں ATC جج نے 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ کر دیا، وہ اس کے بعد کیسز بنتی نہیں، چل ہی نہیں سکتے۔ وہ تو ایک عدالت نے نا، نہیں، ایک ہی مدعی ایک ہی ہے نا، ایک ہی وقوع ہے، ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے، وہ جو انسپیکٹر صاحب ہے، جی انسپیکٹر صاحب کی، اسی پہ پنڈی بھی درج ہے، اسی پہ لاہور بھی درج ہے، تو سرگودا والے نے اس کو کہا کہ یہ فیک ہے۔ فیک ہے۔ جی منیب صاحب، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ایک گجرانوالہ کی تھی، اس نے سزائیں دی تھی، مجھے نہیں پتا وہ کس بیسس پہ دی تھی، جن لوگوں کو بھی دی تھی۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ابھی یہ سرگودا سے پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں فیصلہ آ گیا، بہت اچھی بات ہے، ان کو جو انگریزی میں کہتے ہیں they should hold on to it، اور اگر یہی فیصلہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو بھی مقدمات درج ہیں عمران خان صاحب پہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پہ اور لوگوں پر، اگر وہاں بھی عدالتیں انہی شواہد کی بنیاد پر، اگر پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اسی ایک ثبوت کی بنیاد پر یا شہادت کی بنیاد پر تھا، عدالت نے کہا یہ نہیں چل سکتا یا اس پہ کنوکشن نہیں ہو سکتی، تو اگر ایسا ایک عدالت نے کہہ دیا ہے تو پھر اوپر پھر وہ ان عدالتوں میں بھی اگر آ جائے تو پھر بھی یہ بھی میں تو غنیمت جانوں گا کہ بالکل ہو جائے۔ لیکن دیکھیے براڈر بات کیا ہے، براڈر بات یہ ہے کہ ہم اگر اس چیز کے اوپر جائیں کہ جی قانونی طور پر یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، تو وہ بات ہے جو میں کل کر چکا ہوں آپ سے کہ قانونی طور پر فیصلہ ہوتا تو شاید اب تک سزا جن کو مل چکی ہوتی، جو بری ہونے والے تھے وہ ہو چکے ہوتے، لیکن اس سے کچھ بڑا بھی ہے نا اطہر کاظمی صاحب، وہ ہم سب کو پتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اس تنازع سے ہے، ان مسائل سے ہے جو کہ جماعت کے ہیں اس وقت ریاستی اداروں کے ساتھ یا اگر ریاستی ادارے کے ساتھ، وہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے، اور وہ ہم پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ متعدد دفعہ آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، ہم آپس میں ڈسکشنز بھی کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی۔ اب اگر کوئی چیز بہتر نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرولونگڈ ایشو ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا، اور اگر نہیں نکل پا رہا تو پھر یہ مسائل اپنی جگہ کنٹینیو رہیں گے بدقسمتی سے۔ ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے۔ اسی طرح ملاقاتوں کا بھی ایشو ہے، میرے نزدیک تو دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے ملاقات ہو جانی چاہیے۔ کون سا کوئی ایٹم بام پھٹ جانا ہے کہ اگر علیمہ خان صاحبہ مل لیں گی یا راجہ صاحب مل لیں گے فور دیٹ میٹر۔ اور یہ بھی بڑا معذرت کے ساتھ ایبسرڈ آرڈر تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا کہ باہر میڈیا ٹاک نہ کریں۔ ارے بھائی میڈیا ٹاک وہاں نہیں کریں گے، اڈیالہ سے 2 کلومیٹر دور جا کے کر لیں گے، صحافی تو ان کے ساتھ ہی جائیں گے جہاں جائیں گے، وہ واپس اپنے ہیڈ کوارٹر میں آ کے پریس کانفرنس کر لیں گے، تو what difference does it make at the end of it؟ منیب صاحب یہاں پہ اب آپ کو پتا ہے کہ بھارت کی طرف سے بھی بہت ساری پاکستان کے حوالے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، سندھ میں روڈ بلاک ہے، کنٹینرز پھنسے ہوئے، یہ کل مجھے ایک ایکسپورٹر نے بتایا کہ ہزاروں کنٹینرز پھنسے ہوئے، ایسا ایک ماحول ہے۔ پھر اس کے علاوہ KP میں بھی سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ اس سارے ماحول کے اندر جو حکومت کا کردار ہوتا ہے
کیا آپ کو وہ کردار نظر آ رہا ہے یا اتنی فکر نظر آ رہی ہے؟ کبھی بلاول صاحب آپ کو دبئی میں نظر آتے ہیں، شہباز شریف صاحب کبھی ترکی میں ہوتے ہیں، ہنستے مسکراتے وزیر اعظم صاحب کی تصویریں، ان کو ادراک بھی ہے اس نظام کو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے اطہر قادری صاحب کہ یہ اگر کوئی کہے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا اور میں اس سے اگری کرتا ہوں، میں نے بھی جب اس حوالے سے چند دوستوں سے بات کی سندھ کے اندر تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے، اور یہ معاملہ شاید اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ابھی بہت سے لوگوں کو نہیں ہے۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے، مجھے لگتا ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکٹیکل ریٹریٹ دکھانی پڑے گی وفاقی حکومت کو، کیونکہ یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی سینٹرک نہیں ہے، ایک صوبے کا معاملہ ہے، اور یہ بات پیپلز پارٹی کے دوست خلوت میں جلوت میں یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم اگر آج کہہ بھی دیں کہ اچھا جی ہم نے اس مسئلے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، چلیں ٹھیک ہے جی کوئی اس کو نام دے دیں، تو پھر بھی لوگ جنہوں نے سڑک بلاک کی ہوئی ہے وہ واپس نہیں جائیں گے، وہ ہمارے کہنے سے اٹھیں گے نہیں، کیونکہ ذہن میں رکھیے کہ جو سڑکیں بلاک ہوئی ہوئی ہیں اس وقت سندھ حکومت اپنی کوشش کر چکی ہے بات چیت کے ذریعے، وہ کسی نے بات ان کی نہیں مانی کہ جی سڑکیں کھول دیں، یا یہ جو گڈز کموڈیٹیز جو ہیں ان کا جو ترسیل ہو رہی ہے رکی ہوئی ہے، جب یہ رکتی ہے تو ایک دن میں اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، اس میں مویشی بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، اور دیگر پیرشیبل گڈز ہیں، صحیح بات، ایگزیکٹلی پیرشیبل گڈز ہیں اور ایڈیبلز ہیں، اور وہ خراب ہو جاتے ہیں، وہ ان کی لائف ہی بڑی کم ہوتی ہے، تو وہ تو اب تک کئی تو بلکہ خراب ہو چکی ہیں، آپ کو پتا ہے اس بات کا، کیونکہ گرمی کا موسم بھی ہے نا سندھ میں، تو اس وقت گرمی بھی آپ دیکھیں، اگر ہم پنجاب لاہور میں 40-41 ہے تو وہاں پر تو کیا ہوگی، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر شاید ایک ریٹریٹ دکھانا پڑے گا حکومت کو، کیونکہ دیکھیں ہر چیز شاید یہ اس بیسس کے اوپر کہ اس کے پیچھے ایک اور اہم اینٹی کا ایک موقف ہے اور ان کی سپورٹ ہے حکومت کو، اس طرح سے معاملہ ہر جگہ نہیں چل سکتا۔ بے شک ہاں آپ اپنے ساتھ لوگوں کو ملائیں اور ان سے بات چیت کریں، گفت و شنید سے معاملہ حل کریں، لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر بہت سارے فالٹ لائنز کریٹ ہو جائیں گے، میرا ذاتی طور پر۔ ٹھیک ہے، بالکل درست آپ نے فرمایا کہ طاقت کے زور پہ تو تمام مسائل حکومت حل نہیں کر سکتی۔ منیب صاحب یہاں پہ اب آپ کو پتا ہے کہ بھارت کی طرف سے بھی بہت ساری پاکستان کے حوالے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، سندھ میں روڈ بلاک ہے، کنٹینرز پھنسے ہوئے، یہ کل مجھے ایک ایکسپورٹر نے بتایا کہ ہزاروں کنٹینرز پھنسے ہوئے، ایسا ایک ماحول ہے، پھر اس کے علاوہ کے پی میں بھی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اس سارے ماحول کے اندر جو حکومت کا کردار ہوتا ہے، کیا آپ کو وہ کردار نظر آ رہا ہے یا اتنی فکر نظر آ رہی ہے؟ کبھی بلاول صاحب آپ کو دبئی میں نظر آتے ہیں، شہباز شریف صاحب کبھی ترکی میں ہوتے ہیں، ہنستے مسکراتے وزیر اعظم صاحب کی تصویریں، ان کو ادراک بھی ہے اس نظام کو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے اطہر قادری صاحب کہ یہ اگر کوئی کہے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا اور میں اس سے اگری کرتا ہوں، میں نے بھی جب اس حوالے سے چند دوستوں سے بات کی سندھ کے اندر تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے، اور یہ معاملہ شاید اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ابھی بہت سے لوگوں کو نہیں ہے۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے، مجھے لگتا ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکٹیکل ریٹریٹ دکھانی پڑے گی وفاقی حکومت کو،